کیا اسلام ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے؟ اگر نہیں تو قرآن کے اندر کافروں کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیوں القاعدہ اور آئیسس جیسے ٹیرر گروپ مسلمانوں سے بھرے ہوتے ہیں اور ہر ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے مسلمانوں کا ہی نام کیوں آتا ہے؟ دنیا میں 4000 سے زیادہ ریلیجنز ہے، پھر بھی صرف مسلمان ہی کیوں آتنک پھیلاتے ہیں؟ We are also taking strong measures to protect our nation from radical Islamic terrorism. تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسی ریلیجن کی وجہ سے ٹیررزم پھیلتا ہے؟ I think Islam hates us. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر ان معصوم مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے جنہیں ان سب کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اس ٹاپک پر ہزاروں لوگوں نے بات کی ہے لیکن کوئی بھی اس کی اصل وجہ کے اوپر بات نہیں کرتا کہ کیوں آج مڈل ایسٹ ٹیررزم کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کی اسلام کے ریلیٹڈ وہ ساری کنفیوژن دور کر دوں گا جو اب تک آپ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد اگر آپ کے دماغ میں ایک بھی سوال بچ گیا تو آپ سیدھا میرے چینل کو رپورٹ کر دینا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی سب سے امپورٹنٹ کتاب قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ المائدہ میں لکھا ہے، جس کسی نے کسی بے گناہ کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے کسی بے گناہ کی جان بچائی تو ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ فساد یعنی وائلنس پھیلانا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنے سے پوری طرح منع کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم شریعت، حدیث اور قرآن کو ملا کر ایک کنکلوژن نکالے تو کچھ ایسی جائز کنڈیشنز ہے جس میں ہم کسی کو قتل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی کو سزا دینے کا حکم۔ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر جان سے مار دیا یا ایسا کوئی بڑا گناہ کیا تو اسلامی عدالت اسے موت کی سزا دے سکتی ہے، لیکن یہ کام صرف سرکار کر سکتی ہے، عام انسان نہیں۔ اس کے بعد جنگ کرتے وقت اگر نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً جنگ مسلط ہو جائے تو دشمنوں کو جان سے مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا میدان جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اللہ کہہ رہے اگر جنگ مسلط ہو جائے فضر بالرقاب تو گردنوں پہ وار کرو۔ لیکن اس میں بھی کافی لیمیٹیشنز ہے جن کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اسلام سے بغاوت کی اور زمین پر فساد پھیلا کر لوگوں کو مار رہے ہو، ایسے لوگوں کو بھی سرکار کے ذریعے موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں اگر سیلف ڈیفینس کرتے وقت غلطی سے کسی کی جان چلی گئی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے ہمیشہ انصاف قائم کرنے کے لیے ہی جنگ کی، اور اس میں بھی کافی ساری لیمیٹیشنز ہوتی تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے پہلے صحابہ کو یہ کلیئرلی آرڈرز دیا کرتے تھے کہ جنگ کے دوران کسی بچے، بوڑھے، عورت اور پیڑوں کو بھی نہیں کاٹنا، اور فارمر اور دوسرے ریلیجن کے پیس کو بھی نہیں مارنا، صرف ان سے لڑنا جو تم سے لڑے۔ یہ تھی اسلام کی ٹیچنگ جو کہتی ہے کہ بنا کسی وجہ کے کسی معصوم انسان کو مارنا حرام ہے، اور وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی بار فرمایا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ لیکن ایک منٹ، آج کل تو جہاد کو بھی ٹیررزم سے جوڑا جانے لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد ورڈ کو وائلنس پھیلانے اور لوگوں کا قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں جہاد ورڈ کا اصل مطلب۔ اسلام کے اندر جہاد کے 4 ٹائپ ہیں۔ پہلا ہے جہاد نفس، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا۔ دوسرا جہاد مال، یعنی زکوٰۃ دینا اور اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا۔ تیسرا جہاد علم، یعنی علم حاصل کرنا اور سچائی پھیلانا۔ اور چوتھا ہے تلوار کا جہاد۔ تلوار کا جہاد تب ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو اور جنگ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے، لیکن اس میں بھی وہی ساری لیمیٹیشنز ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر جنگ سے پہلے کہا کرتے تھے، جیسے کہ جنگ کے دوران کسی کو بھی نہیں مارنا، صرف ان سے لڑنا جو تم سے لڑے۔ لیکن یہ جہاد آج کے ٹیررزم کی طرح بالکل نہیں ہے، کیونکہ ٹیررسٹ وہ سارے رولز فالو نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فالو کرنے کو کہا ہے۔ آج کل میڈیا اور کچھ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے قرآن کے اندر سورۃ توبہ کی اس آیت کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہے کہ کافر یعنی نان مسلم کو جہاں دیکھو وہاں ان کا قتل کرو۔ تو میں پوتر قرآن سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہندوؤں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پارہ 10 سورہ 9 توبہ آیت 5 پہ لکھا ہے، پھر جب حرام مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو
اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ مشرک کہاں؟ مشرک یہاں لکھا ہے۔ مشرک کا مطلب ہوتا ہے جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان تو مورتی کی پوجا نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے، تو ہندو کے لیے لکھا ہے کہ جہاں کہیں پاؤ وہاں گھات کرو، وہاں قتل کرو، وہاں مارو۔ اب اگر ہم قرآن کے اندر سورہ توبہ کی اس آیت کو کھول کر دیکھیں گے تو اس میں یہ تو ضرور لکھا ہے کہ تم کافروں کو جہاں دیکھو وہاں ان کا قتل کرو، لیکن اب اس کی سچائی سنو۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں ایک صلح ہوا تھا، جس کے اکارڈنگ کافر مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن بعد میں کافروں نے یہ صلح توڑ دیا اور مسلمانوں کے اوپر دھوکے سے حملہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ توبہ میں یہ والی آیت نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی پاک مہینے گزر جائے تم کافروں کو جہاں پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یعنی یہ جو آیت ہے یہ اس وقت کے کافروں کے لیے کہی گئی تھی، نہ کہ آج کے کافروں کے لیے۔ اب ان ساری باتوں سے یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر اسلام ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا تو زیادہ تر جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ اسلام مذہب کو فالو کرنے والے کیوں ہوتے ہیں اور اسلام کا ہی سہارا کیوں لیتے ہیں اپنے کالے مقصد کو انجام دینے کے لیے؟ اسے سمجھنے کے لیے یہاں سے ویڈیو کو ایک دم دھیان سے دیکھنا۔ آج دنیا بھر میں کئی ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں، لیکن اگر ہم سب سے زیادہ بروٹل اور خطرناک ٹیرر گروپ کی بات کریں تو ہمارے سامنے دو نام آتے ہیں، القاعدہ اور آئیسس۔ لیکن 2011 میں جب یو ایس اے نے اسامہ بن لادن کو مار گرایا تب سے القاعدہ تھوڑا کم ایکٹیو ہے، لیکن وہیں دوسری طرف آئیسس، جس کا فل فارم ہے اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، اسے اگر ہم القاعدہ سے بھی خطرناک ٹیرر گروپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ گروپ آج بھی ایکٹیو ہے اور اپنے آپ کو دھیرے دھیرے اپ گریڈ کر رہا ہے۔ آئیسس کو 20th سینچری میں القاعدہ سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ اسے بنانے کا ریزن تھا خلافت قائم کرنا۔ 2015 کے آتے آتے آئیسس اپنی طاقت کی ایک دم پیک پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے دنیا کے دو بڑے دیش سیریا اور عراق پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ دھیرے دھیرے اپنے خلافت قائم کرنے والے مقصد کو انجام دے رہا تھا۔ اس گروپ کا جو لیڈر ہے اس کا نام تھا ابو بکر البغدادی، جس نے خود اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن کا پہلا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ لیکن 2019 میں یو ایس اے نے ابو بکر البغدادی کو مار گرایا، لیکن پھر بھی یہ آرگنائزیشن جڑ سے ختم نہیں ہوا اور یہ آج بھی ایکٹیو ہے۔ اگر آپ آئیسس کی ہسٹری پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گروپ کتنا زیادہ بروٹل تھا۔ انہوں نے اسلام کے نام پر دنیا بھر میں اتنا زیادہ فساد پھیلایا اور اتنے زیادہ ٹیررسٹ اٹیک کیے جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ آئیسس نے دنیا بھر سے کئی مسلمانوں کو ٹیررسٹ میں کنورٹ کر کے ایک ٹائم پر اپنی آرمی اتنی زیادہ پاورفل بنا لی تھی کہ ایک ٹائم پر ان کی آرمی کی اسٹرینتھ دنیا کے 4th اسٹرانگیسٹ ملٹری والے دیش اسرائیل سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ آئیسس اور باقی جتنے بھی ٹیرر گروپ ہوتے ہیں ان کا اپنے آرمی کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو پہلے سے ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور انہیں صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق نہیں سمجھ آتا، جنہوں نے خود کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور ہمارا ساتھ دو، ہم ان کافروں کو قتل کریں گے اور شہید ہو کر جنت میں جائیں گے۔ ایسی باتیں ان کے دماغ میں تب تک ڈالی جاتی ہے جب تک ان کا برین واش نہ ہو جائے اور آخر میں وہ لوگ بنا سوچے سمجھے برین واش ہو کر ٹیررسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہر گروپ کا نہیں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ان ایجوکیٹڈ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر دکھاتے ہیں اور انہیں ٹیررسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اب پھر سے وہی سوال آ گیا کہ صرف مسلمان ہی کیوں؟ اور بھی تو ریلیجن کے لوگ ہیں، لیکن صرف مسلمان ہی کیوں آتنک پھیلاتے ہیں؟ اب اس کا جواب سنو۔ اس مینٹالٹی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہے میڈیا کا۔ جب کوئی مسلم اٹیک کرتا ہے تو اسے اسلامک ٹیررزم بولتے ہیں، لیکن اسی وقت اگر کوئی نان مسلم اٹیک کرے تو اسے مینٹل انسٹیبل یا پرسنل ایشو کہہ دیتے ہیں۔ اس بات کے میرے پاس ڈھیروں ایگزامپل ہیں، جیسے 2019 میں جب نیوزی لینڈ کے اندر مسجدوں کے اندر ٹیررسٹ اٹیک ہوا۔ اس اٹیک کو ایک کرسچن گروپ نے انجام دیا تھا۔ انہوں نے 2 مسجدوں کے اندر گھس کر 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا اور ساتھ ہی فیس بک پر لائیو اسٹریم بھی کی گئی۔ لیکن کیا میڈیا نے انہیں کرسچن ٹیررسٹ کہا؟ نہیں، بلکہ انہیں مینٹل ایشو کہہ کر سائڈ کر دیا گیا۔ اگر کوئی مسلم اٹیکر ہوتا تو اسلامک ٹیررزم ہیڈ لائن ہر جگہ ہوتی۔ اگر میں آپ کو انڈیا کی مثال دوں تو انڈیا کے اندر ایک ٹیررسٹ گروپ ہے نیکسالائٹ لوگ انڈیا کے اندر اب تک 1000+ سیکورٹی فورسز کو مار چکے ہیں۔ ان کے گروپ میں زیادہ تر نان مسلم ہوتے ہیں، لیکن میڈیا انہیں آتنکوادی نہیں بلکہ ریبل گروپ کہتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا بک چکی ہے اور کسی کو سچائی نہیں جاننی۔ اگر تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے تو تم مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن، حدیث اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ان کے طور طریقے پر چلو۔ اگر تم سچ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلتے تو آج اتنا فساد نہیں پھیلاتے۔ اس ویڈیو کو ختم کرتے کرتے صرف ایک ہی بات کہوں گا، ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا اور ہر آتنکوادی مسلمان نہیں ہوتا۔